علی بھائی اگلا سوال ہے، کیا کارٹون والی شرٹ پہن کر نماز پڑھی جا سکتی ہے؟ اسی طرح کیا ٹی شرٹ پہن کر نماز ہو جائے گی؟ کارٹون والی جو شرٹ کا ایشو ہے نا جی، کوئی تک نہیں بنتا کہ انسان کارٹون والی شرٹ پہن کے نماز پڑھے. مطلب کوئی چھوٹا بچہ ہو تو اس نے کارٹون والی اس کو چلے اس نے پہنی ہوئی ہے، اس کے لیے تو کوئی مسئلہ نہیں ہے. ایک بڑی عمر کے بندے کا کیا کام ہے، وہ خود کارٹون بننا چاہتا ہے کہ وہ کارٹون والی شرٹ پہن کے نماز پڑھے گا. بعض اوقات کوئی چھوٹے موٹے سمبلز بنے ہوتے ہیں، کبھی گھوڑے کی کوئی تصویر ہے، کبھی کوئی چیل کی عقاب کی بنی ہوئی ہوتی ہے. بہت چھوٹی تصویر جو ہے وہ اس کا تو کوئی اتنا ایشو نہیں ہے جب تک وہ ڈومیننٹ نہ ہو، وہ دیکھنے میں پورا اس کا چہرہ جانور کا نظر نہ آ رہا ہو. تو ظاہر ہے پھر ایسی شرٹ کے اندر تو آپ کو نماز نہیں پڑھنی چاہیے. اسلام میں یہ چیز پسندیدہ نہیں ہے کہ آپ نے تصویر یا کوئی مجسمہ عزت کی جگہ پہ رکھا ہو نماز کے دوران. اس لیے سامنے تصویر ہو تو آپ نماز نہیں پڑھیں گے. کوئی مجسمہ ہو، اگرچہ آپ کی نیت نہ بھی ہو اس کی عبادت کرنے کی، آپ نماز نہیں پڑھیں گے. تو کارٹون جو آپ کے سینے پہ یا بیج کی شکل میں یا پشت پہ ہے تو ظاہر ایک رسپیکٹیبل چیز ہے نا. پھر آپ کے پیچھے جو نماز پڑھ رہے ہیں ان کے تو بالکل سامنے آ رہا ہے وہ. البتہ زمین کے اوپر کارٹون ہو پھر کوئی ایشو نہیں کسی کے نزدیک بھی، وہ ذلت کے مقام پہ پڑا ہوا ہے. عزت کے مقام پہ کوئی تصویر نہیں ہونی چاہیے. باقی یہ جو چھوٹی چھوٹی تصویریں ہوتی ہیں نا، کبھی بیج پہ کوئی چھوٹا سا عقاب بنا ہوا، اس کا کوئی بڑا مسئلہ نہیں. جب بڑی تصویر ہو جو ڈومیننٹ نظر آ رہی ہو تو ایسی شرٹ میں نماز نہیں پڑھنی چاہیے. نماز آپ ایسی شرٹ میں پڑھیں جس کے اوپر تصویریں اس طرح کی نہ بنی ہوئی ہوں، بہتر یہی ہے. باقی رہ گیا ٹی شرٹ کا ایشو، تو ٹی شرٹ میں بھی نماز درست ہے، کوئی بھی اس کو غلط نہیں کہتا. کچھ جذبات کی وجہ سے کہہ دے الگ بات ہے. البتہ بنیان میں کوئی نماز نہ پڑھے، وہ تو بالکل ایک ایسا بیہودہ سا لباس ہے. اور ویسے بھی بخاری اور مسلم دونوں میں حدیث ہے کہ اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، تم میں سے کوئی شخص اس حال میں نماز نہ پڑھے کہ اس کے کندھے پر کوئی نہ کوئی چیز نہ ہو. اور بخاری مسلم کے الفاظ ہیں کہ اگر ایک چادر میں نماز پڑھنی ہے تو دائیں پلو کو اپنے بائیں کندھے پہ کر لو اور بائیں کو اپنے دائیں پہ. اس طریقے سے نا وہ گھٹنوں سمیت اوپر تک یوں ایک چادر میں بھی عربی نا ڈریسنگ اپنی کر لیا کرتے تھے، سطر چھپا لیا کرتے تھے. تو کندھے پہ ہونا ضروری ہے. اس لیے آپ دیکھیں احرام کی حالت میں بھی جب طواف کعبہ کے دوران نماز کا ٹائم ہو جائے نا، تو ویسے تو حکم یہی ہے کہ آپ نے جو ہے نا وہ اپنے احرام والی جو چادر ہے اس کو دائیں کندھے سے نیچے سے گزار کے یوں کرنا ہے. لیکن نماز کے لیے پھر وہ اس کو نکال کے اوپر لے لیتے ہیں، کیونکہ اس حالت میں اگر نماز پڑھیں گے نا، وہ کوئی جاہل ہی پڑھ رہا ہوگا، نماز نہیں ہوگی. کسی کے پاس کپڑا ہی بالکل شارٹ ہے، کوئی غریب ہے یا کیٹاسٹرافک کنڈیشن ہے، پھر تو معاملہ الگ ہے، وہ تو خالی تہمت میں بھی نماز ہو جائے گی. یہ اس صورت میں جب کسی کے پاس کپڑا اویلیبل ہے تو اپنے کندھے پہ ضرور وہ رکھے گا. اسی طریقے سے صحیح مسلم میں حدیث ہے، نبی علیہ السلام نے ایک دفعہ ایک ایسی چادر میں نماز پڑھی جس میں نقش و نگار بنے ہوئے تھے. تو آپ نے نماز کے بعد وہ چادر اتار کے آپ نے فرمایا اس نے مجھے مشغولیت میں ڈال دیا، میں اس کے نقش و نگار میں میری کنسنٹریشن کی تو میری توجہ نماز سے ہٹ گئی. تو اس طرح کے زرق برق لباس پہن کے ایسی ٹی شرٹس پہننا یا اس طرح کی کارٹونوں والی شرٹس پہن کے نماز پڑھنا، اس کو کوئی اسلام میں پسندیدہ نہیں کہا گیا. سوبر ڈریسنگ ہونی چاہیے نماز کے لیے، تو نماز بالکل درست ہوگی. مرد کے لیے ناف سے لے کے گھٹنوں تک کا سطر ہے، لیکن یہ اس صورت میں ہے جب اس کے پاس کوئی اور کپڑا نہ ہو. جب کوئی اور کپڑا ہوگا تو پھر اگر کوئی قمیض اتار کے نماز پڑھتا ہے یا اس کے کندھے ننگے ہیں تو اس کی نماز درست نہیں ہوگی. یہ ذہن میں رکھیے گا، کیونکہ واضح حدیث ہے بخاری و مسلم میں کہ کوئی شخص اس حال میں نماز نہ پڑھے کہ اس کے کندھوں پہ کوئی نہ کوئی چیز نہ ہو. البتہ یہ یاد رکھیے گا کہ صحابہ کے زمانے میں بھی جو غریب لوگ بھی تھے نا، وہ بھی جب ایک چادر میں بھی نماز پڑھتے تھے نا تو وہ اس کو یوں کر کے پیچھے گرا لگاتے تھے. یعنی نیچے سے چادر لا کے نا ادھر سے اس کندھے سے گزار کے اور ادھر والی سائڈ کو ادھر سے گزار کے پیچھے گرا لگاتے تھے. کندھے کو وہ بھی کور کرتے تھے اس میں. یہ نہیں ہوتا تھا صرف تہمت باندھ کے تو وہ ننگے کھڑے ہو کے نماز پڑھتے ہی، جو اکثر ملتا ہے نا کہ ایک چادر میں حضرت جابر بن عبداللہ نے نماز پڑھی اور دوسری چادر سائڈ پہ کر دی. تو لوگوں نے پوچھا آپ نے یہ کیا کیا، جو مسند احمد میں حدیث ہے، بلکہ بخاری میں بھی اس کا حصہ موجود ہے. تو انہوں نے کہا میں تم جاہلوں کو بتانا چاہتا ہوں کہ نبی علیہ السلام کے زمانے میں تو ہمارے پاس دو کپڑے ہوتے ہی نہیں تھے کہ ہم نماز، تو ہم ایک کپڑے میں بھی نماز پڑھ لیتے تھے. ٹھیک ہے. باقی اگر کوئی نقش و نگار ویسے بنے ہوئے ہیں جیسے یہ سندھی اجرک ہے یا اور طرح کی ہماری شرٹس ہوتی ہیں تو اس میں نماز درست ہے.
کوئی حرج نہیں ہے، اس کے اندر نماز میں کوئی کراہت نہیں ہے، الا یہ کہ آپ کی توجہ وہ بانٹ دے، پھر الگ معاملہ ہو جائے گا۔ وہ تو حتیٰ کہ صحیح مسلم میں یہاں تک آتا ہے کہ نبی علیہ السلام نے ایک دفعہ نماز پڑھی تو سامنے، بخاری میں بھی حدیث ہے کہ ایک پردہ تھا جس پہ نقش و نگار بنے ہوئے تھے، تو نبی علیہ السلام نے کہا کہ اس کو بدل دو، اس نے میری نماز میں مشغولیت کر دی ہے۔ تو نبی علیہ السلام کو یعنی ایک سادہ زندگی، ایک آپ کی زندگی کی روٹین تھی۔ تو ٹی شرٹ میں بھی نماز درست ہے، پینٹ بھی کوشش کریں ڈریس پینٹ ہو، سکن ٹائٹ نہ ہو، اور شرٹ ایسی استعمال کریں جو آگے اور پیچھے کے حصے کو کور کرے۔ جتنا بھی آپ یعنی سادگی اور سنت کے قریب اور حیا کے قریب جا سکتے ہیں، اس لباس کو فالو کرنے کی کوشش کریں۔ سورۃ الاعراف میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ مسجدوں میں زینت کے ساتھ آؤ۔ اسی آیت کے تحت ہی یعنی ہمارا یہ موقف ہے کہ زینت والا لباس وہ ہوگا جس لباس کے ساتھ اللہ کے محبوب علیہ السلام آتے تھے۔ ویسے تو اسپیسیفکلی یہ کفار مکہ کو ایڈریس کیا گیا کہ وہ طواف کعبہ میں ننگے ہو کے طواف کعبہ کرتے تھے، اور سب سے اعلیٰ طواف اس کا مانا جاتا تھا جو بالکل ننگا ہو کے طواف کرتا تھا۔ وہ کہتے تھے یہ اس لیے کہ یہ نیچر کے قریب ہے، انسان بھی جب پیدا ہوا تھا تو وہ بھی ننگا تھا۔ اس طرح کی لاجک گھڑتے تھے نا، ٹھیک ہے۔ جس طرح ہمارے بھی یہاں پہ کئی ایک عقیدے مشہور کیے ہیں کہ جی اینج ہو سکتا ہے، اینج کیوں نہیں ہو سکتا؟ وہی جی شہید زندہ ہے تو زندہ کو پھر مانگ سکنے ہیں، آگے خود قرآنیز بناتے ہیں۔ تو وہ بھی کافر بھی اس قسم کی قرآنیز بنا لیا کرتے تھے۔ تو پھر اللہ تعالیٰ نے اس کی مذمت کی کہ اللہ کے گھروں میں مساجد کے اندر زینت کے ساتھ آؤ، پراپر ڈریس پہن کے آؤ۔ لہٰذا مسجد میں جاتے وقت آپ ڈریس اچھا لے کے جائیں، یعنی آنریبل ڈریس ہونا چاہیے۔ ہاں اگر کسی زندگی میں کسی کے سادگی ہے، وہ آفس میں بھی عام حالت میں بھی اسی طریقے سے رہتا ہے، مسجد میں اسی لباس میں چلا جاتا ہے، پھر بالکل ٹھیک ہے۔ لیکن اپنے باقی معاملات میں تو وہ اچھا لباس پہنے، اور مسجد میں جاتے وقت وہ صبح فجر کے وقت تو اکثر ایسے بےہودہ قسم کے لباس پہنے ہوتے ہیں نمازیوں نے، وہ تو لگتا ہے مطلب کسی نے گھر والوں نے مار کے گھر سے نکالا ہے، یا گھر سے وہ جیسے کوئی کسی کو رات کے وقت کوئی چور ڈاکو جو ہے نا وہ کوئی سامان اٹھا کے لے جائے نا، تو وہ پریشانی میں باہر آئے گا نا، اس حالت میں وہ مسجد میں آئے ہوتے ہیں نماز پڑھنے۔ کم از کم پراپر ڈریسنگ تو کر کے آئیں، خوبصورت سا لباس رکھیں۔ کئی لوگ ہیں جنہوں نے اپنے نمازوں کے لیے باقاعدہ ڈریسنگ لادا رکھی ہوتی ہے، جب وہ نماز کے لیے آتے ہیں پورا اہتمام، خوشبو بھی لگا کے آئیں۔ اللہ کے لیے سب کچھ کر رہے ہیں نا، اللہ کو عزت دینے والی بات ہے نا۔ نماز میں تو آپ اللہ کی کبریائی بیان کر رہے ہیں، تو آپ پروٹوکول کے ساتھ کریں۔ باقی شرعی مسئلہ وہی رہے گا کہ ٹی شرٹ میں بھی نماز درست ہے، بشرطے کہ وہ آپ کے کندھے ڈھانپتی ہو، کندھوں سے یوں نیچے ہو۔ یہاں اوپر ہوگی نا اس طریقے سے، وہ جس طرح بنیان ٹائپ ہوتی ہے وہ نہیں، جو کندھوں سے ذرا سی نیچے ہو، بے شک ادھر تک۔ وہ کہتے ہیں نا آپ بازو ہو تو وہ جناب نماز نہیں ہوتی ہے جی، وہ آپ بازو والا نہیں ہے۔ وہ یہ ہے کہ آپ نے یعنی اگر یہ میری بازو پوری تھی اور آپ نے جان بوجھ کے یوں چڑھائی ہوئی ہے یہ، تو ظاہر ہے کہ یہ نماز میں کراہت ہے نا۔ یہ کپڑا موڑنے سے نبی علیہ السلام نے منع کیا ہے، ٹھیک ہے جی، صحیح بخاری میں کپڑوں اور بالوں کو سمیٹنے سے منع کیا گیا ہے۔ ہاں اگر کوئی عام حالت میں بھی ایسے ہی رہتا ہے، جس طرح بعض اوقات لوگوں نے عام حالت میں بھی پینٹ نیچے سے فولڈ رکھی ہوتی ہے پرماننٹلی، تو اس کو نہیں آپ کہیں گے نماز کے وہ سیدھی کر لے، وہ اس کی ڈریس کا حصہ ہے۔ یا کچھ سال پہلے آپ پتہ ہے ہمارے بھی یہاں پہ پاکستان میں ایک فیشن آیا تھا، وہ کاٹن کے کرتے ہوتے تھے نا، تو وہ یہاں تک اس کی بازو سلواتے تھے اور آخری حصہ یوں فولڈ کرتے تھے، اسی کے بھی یہ ماڈرن فارم یہ چھوٹی چھوٹی رہ گئی ہے، وہ اس کو اس طریقے سے بنا دیتے ہیں، تو وہ پرماننٹلی فولڈ ہوتا ہے، وہ تو بالکل ٹھیک ہے۔ لیکن بعض لوگ بڑے عجیب و غریب ہیں، گریبان کھول کے بھی نماز پڑھ لیتے ہیں، مطلب وضو کر کے آئے نا گرمیوں میں، کوئی ہوش نہیں ہے، ایک بازو اوپر چڑھا ہوا ہے اور اس طرح آگے نماز شروع کر دی، یہ نماز درست نہیں ہے۔ ابو داؤد میں حدیث ہے، ایک صحابی کہنے لگے یا رسول اللہ، ابو داؤد میں، ترمذی میں، نسائی میں، یا رسول اللہ میں شکاری ہوں، بعض اوقات میرے پاس پراپر ڈریسنگ نہیں ہوتی ہے، تو میں تو جنگلوں میں ہوتا ہوں، تو میں ایک قمیض ہی میرے پاس ہوتی ہے، تو میں اس میں نماز پڑھ لیا کروں۔ تو آپ نے فرمایا ہاں ایک قمیض میں نماز پڑھ سکتے ہو، وہ یعنی وہ لمبا جو توپ یا جبہ نما، البتہ اپنے گریبان کے بٹن ضرور بند کر لینا، اور اگر بٹن نہ پاؤ تو کانٹوں سے اسے بند کر لینا۔ یعنی یہ حضور علیہ السلام نے تاکید کی، یہ گریبان کے بٹن کھلے ہوئے ہوں، اس حالت میں آپ نماز پڑھیں گے تو آپ کی نماز درست نہیں ہے۔ ایک تو یہ اوپر والا بٹن ہے نا، یا یہ ایک آدھ بٹن یہ بھی کھل گیا اگر وہ تنگ کر رہا ہے، ایک یہ کہ سارے گریبان کے بٹن، یہ تو مطلب گھنڈوں والا کام ہوا نا، اس حالت میں تو اللہ کے سامنے آپ نے پیش نہیں ہونا نا، تو بٹن بھی پراپر بند ہونے چاہیے۔ نماز
جس کے یہ والے بٹن ہیں وہ بھی بند کرے, پراپر طریقے سے نماز کو ایک طریقے سے پروٹوکول کے ساتھ, یعنی وہی جس طرح آپ پراپر ڈریسنگ میں لوگوں کے سامنے جاتے ہیں, سمپل فارمولہ میں نے آپ کو بتا دیا, اللہ کے سامنے جاتے وقت بھی ان چیزوں کا آپ خیال رکھیں گے. ٹھیک ہو گیا جی؟